حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے روم سے لڑنے کے لیے ایک فوجی دستہ روانہ کیا۔ اس دستے میں ایک نوجوان صحابی عبداللہ بن حذافہ بن قیس السہمی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ مسلمانوں اور قیصر کی فوج کے درمیان لڑائی نے طول پکڑ لیا۔ قیصر مسلمانوں کی بہادر اور ثابت قدمی پر حیران ہوا اور حکم دیا کہ مسلمانوں کا کوئی جنگی قیدی ہو تو حاضر کیا جائے۔ عبداللہ بن حذافہ کو لا کر حاضر کیا گیا، جن کے ہاتھوں اور پاؤں میں ہتھکڑیاں تھیں۔ قیصر نے ان سے بات چیت شروع کی تو ان کی ذہانت سے حیران رہ گیا۔ دونوں کے درمیان مکالمہ شروع ہوا۔ قیصر نے کہا، عیسائیت قبول کر لے تجھے رہا کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ نے کہا، نہیں قبول کروں گا۔ قیصر نے کہا، عیسائیت قبول کر لے آدھی سلطنت تجھے دے دوں گا۔ حضرت عبداللہ نے کہا، سلطنت نہیں چاہیے۔ پھر قیصر نے کہا، عیسائیت قبول کر لے آدھی سلطنت دوں گا اور ساتھ میں تجھے حکمرانی میں بھی شریک رکھوں گا۔ حضرت عبداللہ نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم اگر تم مجھے اپنی پوری مملکت، اپنے آباء و اجداد کے مال اور و عجم کی حکومتیں بھی دے دو تو میں پلک جھپکنے کے برابر بھی اپنے دین سے منہ نہیں موڑوں گا۔ قیصر غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، تجھے قتل کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ نے کہا، کر دے۔ قیصر نے حکم دیا کہ ان کو ایک کھمبے پر لٹکا کر ان کے آس پاس تیروں کی بارش کی جائے تاکہ وہ ڈر جائیں، پھر اس کو عیسائیت قبول کرنے یا موت کو گلے لگانے میں سے ایک بات کا اختیار دیا جائے۔ جب قیصر نے دیکھا کہ اس سے بھی بات نہیں بنی اور وہ کسی حال میں بھی اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، تو حکم دیا کہ اس کو قید میں ڈال دو اور کھانا پینا بند کر دو۔ عبداللہ کو کھانا پینا نہیں دیا گیا، یہاں تک کہ پیاس اور بھوک سے موت کے قریب ہو گئے تو قیصر کے حکم سے شراب اور خنزیر کا گوشت ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب حضرت عبداللہ نے یہ دیکھا تو کہنے لگے، اللہ کی قسم مجھے معلوم ہے کہ میں وہ پریشان حال شخص ہوں جس کے لیے یہ کھانا حلال ہے، مگر میں کفار کو خوش کرنا نہیں چاہتا۔ یہ کہہ کر کھانے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ یہ بات قیصر کو بتائی گئی تو اس نے عبداللہ کے لیے بہترین کھانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد ایک حسین و جمیل لڑکی کو ان کے پاس بھیجا گیا کہ ان کو چھیڑے۔ اس لڑکی نے بہت کوشش کی مگر عبداللہ نے ان کی طرف کوئی توجہ نہیں کی اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہے۔ جب قیصر کا ہر حربہ ناکام ہوا اور وہ عبداللہ کے بارے میں مایوس ہو گئے تو ایک پیتل کی دیگ منگوائی اور اس میں تیل ڈال کر خوب گرم کیا اور عبداللہ کو اس دیگ کے سامنے لایا، اور ایک دوسرے مسلمان قیدی کو زنجیروں سے باندھ کر لایا گیا اور ان کو اٹھا کر اس ابلتے تیل میں ڈال دیا گیا، جن کے ایک چیخ نکلی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی ہڈیاں الگ ہو گئی اور تیل کے اوپر تیرنے لگی۔ عبداللہ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ اب ایک بار پھر قیصر عبداللہ کی طرف متوجہ ہوا اور عیسائیت قبول کرنے اور اسلام چھوڑنے کی پیشکش کر دی، مگر عبداللہ نے انکار کر دیا۔ قیصر غصے سے پاگل ہونے لگا اور حکم دیا کہ اس دیگ میں موجود تیل اٹھا کر عبداللہ کے سر پر ڈال دیا جائے۔ جب قیصر کے لوگوں نے دیگ کھینچ کر عبداللہ کے قریب کی اور اس کی تپش کو عبداللہ نے محسوس کیا تو وہ رونے لگے۔ آپ کی ان خوش نصیب آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے جن آنکھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا تھا۔ یہ دیکھ کر قیصر خوشی سے جھومنے لگا اور کہا، عیسائی بن جاؤ، معاف کر دوں گا۔ عبداللہ نے کہا، نہیں نہیں۔ قیصر نے کہا، تو پھر رویا کیوں؟ حضرت عبداللہ نے کہا، اللہ کی قسم میں اس لیے رو رہا ہوں، میری یہ تمنا ہے کہ میرے بالوں کے برابر جانیں ہو اور وہ ایک ایک کر کے اللہ کی راہ میں قربان ہو جائیں۔ یہ سن کر قیصر نے مایوسی کے عالم میں عبداللہ سے کہا، کیا یہ ممکن ہے کہ تم میرے سر کو بوسہ دو اور میں تمہیں رہا کر دوں؟ عبداللہ نے کہا، اگر میرے ساتھ تمام مسلمان قیدیوں کو رہا کرتے ہو تو میں تیرے سر کو بوسہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ قیصر نے کہا، ٹھیک ہے۔ عبداللہ نے اپنے ساتھ دوسرے مسلمانوں کو رہا کرنے کے لیے اس کافر کے سر کو بوسہ دیا اور سارے مسلمان رہا کر دیے گئے۔ جب واپس عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے اور آپ کو واقعہ بتا دیا گیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، عبداللہ بن حذافہ کے سر کو بوسہ دینا
ہر مسلمان پر ان کا حق ہے، اور خود اٹھے اور عبداللہ کے سر کو بوسہ دیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ کیسی سیرت تھی صحابہ کی، کیسی قربانیاں تھیں ان کی۔ دراصل یہی ہمارے ہیرو ہیں زندگیوں کے۔ آج کل ہمارے پاس اپنی اولادوں کو اسلام کے ہیروز کے بارے میں بتانے کا وقت نہیں ہے۔ ہماری اولادیں یہ تو جانتی ہے کہ سپر مین، آئرن مین، اسپائڈر مین، بیٹ مین یہ ہیرو ہیں جو کہ خیالی چیزیں ہیں، اور اصل ہیرو کون اور کیسے ہوتے ہیں ان کا پتہ نہیں۔ اللہ سب کو علم دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا کر دے۔ اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے تاکہ ہمارے نئے ویڈیوز کے اپڈیٹس آپ تک بآسانی پہنچتے رہیں۔